اے ابو جو لہب تیرے چکے. ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو ہلاک ہو جائے. ارے او ابو لہبا, ابو لہب ہلاک ہو جاؤ اور تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. سر گل کے گر میں پڑے ہوں تمہارے. ابو لہب اور میرے ابھی تک ہاتھ نہیں ٹوٹے, تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب ٹوٹیں گے. یار یہ نا بڑے عرصے بعد ہمارے چینل پہ آئے ہیں اور پھولوں کا ہار پہنائے ان کو, کیونکہ آج پھولوں کے ہار کے ساتھ چندن کا ہار بھی پہنا دیں, کیونکہ اس کے بعد یہ کبھی نظر نہیں آئیں گے. سر بات یہ ہے کہ ابھی میں گھر پہنچا ہوں بس سے اتر کے, اور جیل میں دیکھا کہ بھائی تھانے دار صاحب نہیں ہیں, تو میں نے کہا یار جتنی دیر تک تھانے دار صاحب باہر ہیں تو ہم تھوڑی سی سر بات کیا کر لیں. بات ہے یار, آج آپ مسلمانوں کے خلاف بولیں گے نا ہاتھ ٹوٹ جائیں گے, گل کے گر جائیں گے آپ کے ہاتھ آج. بس سر کیا کریں, بڑی باتیں ہوتی ہے بولنے کی لکھنے کی, لیکن آج بالکل بلینک ہیں, کچھ پتہ نہیں کیا کہنا چاہیے کیا نہیں. سر اللہ نے آپ کے دل پہ مہر لگا دیا کہ ملحدین کے ساتھ بات نہ کر سکیں آپ. جی منہ سر, بند دل کر کو دیا اللہ نے آپ کا آج. بالکل لوہے کا دل بنا دیا ہے, اور سیلفش لوگ ہیں ہم لوگ. سر کفل کون توڑے گا؟ سر کفل تو وہ کہتے ہیں نا بچپن سے پتھر ہی بنا تھوڑا سا دیا مجھے رونے نہیں دیا. ضربیں جو ہے نا بچپن سے پڑتی رہتی تھی, سر لیکن وہ تو آخر کار پچھواڑے پہ ٹوٹ گئے. پڑتی تھی نا, کام نہ کرنے پہ, اسکول کا کام نہ کرنے پہ. ضرب عزم ضرب عزم ضرب دبر. میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام ہمارے جو بھی ہمیں سکھایا گیا تھا نا, سمجھایا گیا تھا, دماغ میں انڈیلا گیا تھا اسلام, اس پہ ضربیں جو ہے زمانے کی پڑتی رہیں, کبھی کتابوں کی صورت میں, کبھی لیکچرز جو سنے اس کی صورت میں, کبھی جو ہم نے ریئلٹی دیکھی دنیا کی, اور جو بھی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ پاتھ وے ہے, آپ کو اس پہ چلنا ہے, یہ آپ کا پرپز ہے. ہم نے دیکھا وہ تو بھائی اینٹی لائف ہے, بالکل ہماری زندگی کو ختم کر رہا ہے, کیونکہ اس کے نزدیک تو یہ زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, سب زندگی جو بھی وہ مرنے کی بات کی ہے. تو سر لائف وہ شاعر پرپز نے جو ہے کیا نا خوب کچھ کہا اینٹی ہے, لائف. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میرے قلم پہ زمانے کی گرد ایسی تھی کہ اپنے بارے میں کچھ نہ لکھ سکا یارو. واہ بالکل واہ. صحیح اوئے کہا. ہوئے ہوئے کیوں اوئے سر؟ ہوئے ہوئے ہوئے. ہوئے 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 مزہ نہیں آ گیا سر سر؟ یہ ریپیٹ کیوں آ رہا ہے مجھے بار بار, آپ کی آواز جو ہے سر وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ دوبارہ آپ ہماری اسٹریم جوائن کریں. تھوڑا سا لیٹ, ہاں وہ لیٹ کر رہے ہیں مجھے تھوڑا سا. میری صورت بھی تو آخر میں لکھی ہے نا انہوں نے, قرآن شریف میں سب سے آخر میں ہے, آخری پارے میں ہے. جی بالکل بالکل. تبت یدا ابی لہب وتب. جی ان کا ویسے ذکر نہیں کرتے, پتہ نہیں مولانا صاحب زیادہ تر ابو جہل کا ذکر کرتے ہیں, لیکن وہ ان کا ذکر نہیں کرتے. اور ابو جہل کا اصل نام جو ہے نا وہی ابن ہشام تھا, تو مجھے یہ سیرت ابن ہشام یاد آ گئی. میں نے کہا وہ بھی تو انہوں نے بعد میں بہت عرصے بعد سیرت لکھی, لیکن یہ ابو جہل کا بھی تو نام ابن ہشام جو ہے وہی تھا. سر مسلمانوں کے نزدیک جڑا بھی پڑھا لکھا بندہ ہے نا وہ ابو جہل ہی ہے. ابو جہل اصل میں اچھا تو مجھے ایک قسم کی ہی وہ لوگ تھے کہتے نا ہیں ان لوگوں یار کی یہ طرف سے. جو ہوتے ہیں ان کو ٹکی کا پتہ نہیں ہوتا, ان کو یہ کس پڑھتے کا؟ ہی نہیں ہے ٹٹی کا؟ بالکل بھی. ٹکے کا ٹٹی کا مطلب بالکل نہیں پتا ہوتا, ٹٹی مطلب کا نہیں پتا ایتھیسٹ ہوتا. اچھا مطلب ٹکے کا, میں سمجھا اچھا کہہ رہے ہیں ٹٹی کا نہیں پتا ہوتا. نہیں جی بولیں ابو لہب بولیں. سر بولیں, آج آپ اتنے دنوں بعد جی آئے ہیں, چینل آپ کا ہوا سر, بولیں. سر بس وہی بات کی ہے کہ سر کچھ دنوں پہلے آپ کی اسٹریمز تھی کچھ یہ لائف پرپس پہ, تو میں نے کہا تھا پرپس تو چینج ہوتا رہتا ہے انسان کا, اپنے جس طرح کی اس کی جینس ہوتی ہے نیچرلی وہ جیسا ہوتا ہے, یا جس کے اس کو انسپریشن ہوتی ہے, یا ری ایکشن میں بھی ہمارے جو ہے وہ ارادے بدلتے رہتے ہیں. جیسے بچپن میں کوئی بلی ہوا ہو اور ڈپریو رہا ہو, محروم رہا ہو بڑے عرصے تک کسی چیز کے لیے, تو اس کا پرپس تو کچھ عرصے کے لیے وہی ہوتا ہے کہ
مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے یا مجھے یہ دکھانا ہے لوگوں کو کہ بھائی میں اس طرح کا نہیں ہوں. اور مذہب تو کوئی پرووائڈ نہیں کرتا پرپس. اپنے حالات کو تو بدلنا ہے. آپ کو اینٹی لائف کر دیتا ہے. سمجھے کہ اگر اس کی ایکسٹریم شکل ہے وہ ہے مذہب آپ کو مذہب خودکش حملہ کر. اچھا پرپز جی کا جو ہے نا ابو لہب، بات کچھ ایسی ہے کہ پرپز کو ویسے تو ہم ایک لفظ میں کہہ دیتے ہیں بھائی لائف کا کیا پرپز ہوگا. لائف اسٹیٹک چیز نہیں ہے، یہ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں. سر یہ آواز آپ کی مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے. لائف پتہ نہیں کیوں. میں اس کی یا تو آواز کم کر دوں کیونکہ ڈائنامک ریپیٹ ہو رہی ہے بات. آؤٹ لک کا منظرنامہ پیش کرتی ہے ہمارے سامنے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف اسٹیٹک ہے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی لائف اسٹیٹک ہے تو آپ کا ایک پرپز ہو سکتا ہے. اگر آپ کی لائف ہیلو. ڈائنامک ہے، اگر آپ کی اوکے. لائف کے ویریبلز ہمیشہ چینج ہوتے رہتے ہیں تو آپ کا پرپز بھی چینج ہوتا رہے گا. بالکل پرپز سر. کو یہ لوگ ایک جو ہے نا ایک ویگ قسم کا، جیسے پورا ان کا ایک پورا جو فریم ورک ہی ان کا ویگ باتوں کے اوپر بنا ہوا ہے، تو پرپس کو بھی یہ اسی طریقے سے ویگ طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا کہ بھائی تمہارا پرپس جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنا ہے. اچھا بھائی سر ٹھیک ایک ہے، تم لوگوں کے بات پاس یہ آپ کو پرپس آ سوری گیا ہے. کاٹ رہا ہوں. آپ کو کتنے مسلمان دنیا میں صرف آخرت کی تیاری کرتے ہوئے نظر آتے جی ہاں یہی اینٹی ہیں؟ لائف جی ہو گیا بولیں، نا آپ کی طرف سے پرپز یار آپ ڈیلے کا. بہت آ رہا ہے، بات طرف کرنے آپ میں مزہ لائف نہیں آ رہا کوئی. جی ایک طرف آپ لائف پرپز کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے وہ زندگی کے ہی خلاف ہے کہ آپ پہ یہ ریسٹرکشنز ہیں، یہ ہیں، آپ زندگی کی خوبصورتی کو انجوائے نہیں کر سکتے. آپ یہاں تک کہ آپ کی جو نیچر ہے، آپ کی جو جبلت ہے، خود اسی کے خلاف جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ فطری دین ہے، یہ فطری جو ہے وہ آئیڈیولوجی ہے. تو تضاد تو یہیں پہ ہی واضح ہو جاتا ہے. بالکل. جو لوگ یہ دوسری بات کہتے ہیں یہ نا ہے کہ پرپس جو ہمارے دنیاوی قسم کے پرپس ہوتے ہیں. جی آپ جی بولیں جی بولے بولے. یزید نہیں نہیں بھائی. بولے بولے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین فطرت ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں نا، یہ سب سے بوگس دعویٰ ہے ان کا. جی بالکل. کیونکہ یہیں سے ہی اگر کوئی سوچنے سمجھنے والا انسان ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، وہ تو یہیں سے ہی اس کو جو ہے وہ اس کی عزت ختم ہو جائے گی. اگر اس کے دل میں عزت ہے کوئی اسلام کی تو، کیونکہ وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھائی فطری جو بھی چیز ہو رہی ہے وہ تو مجھے جو پڑھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، وہ تو بالکل اس کے خلاف ہے. اور آپ کی ایک اسٹریم تھی، اس میں تھا کہ مذہب کو کہاں پہ یوز کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو یوز آپ کو یہ مولاناؤں اور اس کے لیے جو ہے آپ کو پتہ ہے ویسے بھی کہ کہاں پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. ایک اور یوز بھی ہے. میں کیونکہ سیلف ہیلپ میں بڑے عرصے تک رہا ہوں تو بڑے بڑے لوگوں کو سنا ہے. یہ وشین لاکھیانی ہو گیا، اس سے پہلے کھاٹ ٹولے ہے، سب اسپریچولیٹی لیڈرز ہیں. کوئی کتابیں بہت پڑھی ہیں ان کی، کوڈ آف ایکسٹرا آرڈینری لائف ہو گیا، یہ لیو تھنک لائک مونک ہو گیا، یا اس طرح. تو وہاں سے کچھ میں نے چیزیں جو سیکھی، اس میں ایک چیز یہ تھی کہ بھائی آپ اگر اپنی کوئی روٹین بناتے ہیں یا اپنے آپ کو، تو اس کو اگر فالو کریں تو ایک ریلیجن کی طرح فالو کریں. مطلب ریلیجن کی طرح فالو کرنا یہ ہوا کہ آپ پھر اس پہ سوال نہ اٹھائیں، کیونکہ آپ کے دماغ تو آپ کو ہزار ریشنل جو ہے ریزنز دے گا کہ ہاں یار آج مجھے جم نہیں جانا، آج یہ مسئلہ ہے، آج یہ مسئلہ ہو گیا. بس ایک ہی یہ جگہ ہے جہاں پہ آپ جو ہے اس کو ایک مثبت طریقے سے ایز اے ریلیجن آپ اس روٹین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ بھائی اس ارے پہ یار سوال آپ نہیں لوگ کرنا ہے. بس ایک سیٹ رول کر دیا آپ نے، بس آپ اس پہ چلنا ہے. اچھا یار روزے کے حوالے آپ سے کی ایک بات ایک حد تھی. تک ٹھیک ہے. جی یار ایک تو جی ڈیلے اتنا آ رہا ہے، میں بولنا شروع کرتا ہوں یا کوئی بولنا شروع کرتا ہے بیچ میں، پتہ پھر نہیں آپ مجھے بھی بول پڑتے آپ ہیں، کی پھر میری یار بات میرے رہ اور آپ میں جاتی اتنا ہے. صحیح آ رہا ہے.
جی میرا پتہ نہیں لیپ ٹاپ اس طرح کا ہے، تھوڑا سا اولڈ ہے یہ یا ابو لہب کی طرف سے ہے. یہ ابو ابھی لہب کے آواز آ زمانے رہی کا ہے؟ لیپ ٹاپ نہیں استعمال چلیں کر آپ رہے ایسا کریں، آپ ایسا کریں اپنی بات کر لیں تو پھر میں آنسر کرتا ہوں اس کا. ہاں میں روزے کا ایک بات آ رہا تھا کہ چلیں ہم تو بڑے عرصے جو ہے وہ یہاں پہ یورپ آئے اور کوئی کئی جو ہے وہ کوئی ہم پہ کیونکہ کہیں سے فورس نہیں تھا، کہیں سے انسٹرکشنز نہیں ملتی تھی، پھر تو بعد میں کالس وغیرہ آنی شروع ہو گئی رشتہ داروں ان کی کہ بھئی قاعدہ بچوں کو قاعدہ پڑھاؤ، بچوں کو اسلام سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ. جو ہے ہم تو پہلے وہی برگر کنگ ادھر ادھر ہو گیا ہر کسی جگہ پہ. بچوں کی خوشیاں ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ وہ پھر بعد میں جب ان کو یہ انفلوئنس ہوئی ہر چیز تو انہوں نے ان کی کم ہو گئی وہ انٹرسٹ ان چیزوں میں. تو میں کہہ رہا تھا جب روزے کا میں نے ان کو بتایا کہ بھائی اس میں یہ چیزیں ہیں، یہ ڈی ہائیڈریشن ہے، لو شوگر ہے، یا آپ کو پر ویسے ہی آپ پہلے ہی کمزور ہیں تو یہ تو نقصان دہ ہے. تو ان کی تو چلے ہلکی پھلکی تھوڑی سی پڑھائی ہے یا اس طرح کا ماحول ہے کہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن یہی بات اگر میں نے رشتہ داروں کو کہی جو کہ بالکل ہی وہ ان کے اوپر ایسا چھایا ہوا ہے، اور اب تو بڑھتا جا رہا ہے نا پاکستان میں. جس طرح ہمارے سندھی تو سیکولر ہوتے تھے شروع سے، لیکن اب اتنا بادل چھایا ہے مذہب کا کہ میں نے جب ان سے کہا کہ بھائی اس سے آپ کی موت تک واقع ہو سکتی ہے، آپ سرچ کریں یہ مائلڈ ہائیڈریشن سے آپ کی موت. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے. مطلب آپ نے سنا ہوگا کہ جمعے کے دن یا رمضان کے مہینے میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے، کوئی مر جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو رحمت ہے، انسان سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. جمعے کے دن کسی کی ہو گئی یا رمضان میں روزے کی وجہ سے ہی ہو گئی، سمجھے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہو گئی، تو وہ اچھا تو کسی شخص کی جو زندگی ہے نا وہ آخر ہجرے میں مرتی ہے تو وہ جنت چلا جاتا ہے، اور اس کی جو اس کے جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ جیتے جی جہنم میں چلے جاتے ہیں زندگی میں. بس سر وہ اپنی تو ختم کرتا ہے، باقیوں کی بالکل بھی جو بھائی، ہے نا وہ اسی روزے کے چکر میں باقیوں کو بھی جہنم واسط کر دیتا ہے زندگی میں ہی. بالکل بھائی.